رسول نے خلافت کی دعوت دی؟ کس رسول نے حکومت کی دعوت دی؟ کس رسول نے کیا خلافت اسلامیہ کا نعرہ لگایا؟ کوئی رسول نہیں۔ بلاوا اور دعوت توحید کی ہوتی ہے۔ جب اس کے افراد متحد ہوتے ہیں تو حکومت کے اسباب بنتے ہیں۔ بالکل وہی طرز جو نبی کا طرز ہے۔ نبی کے طرز سے تم ہٹ کے لاکھ کوششیں کر لو، غلطی ہے تو غلطی ہی ہے، وہ نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہیں پر غلطی ہوئی، اور یہ جماعت اسلامی اس نظریے پر فوکس کی کہ ہمیں حکومت الہیہ قائم کرنا ہے، تو سب سے بڑا اہم اور سب سے بڑا وہ مسئلہ جو کہ امت مسلمہ کو ضروری تھا، اس سے ان لوگوں نے روگردانی کی، تساہل کیا۔ وہ کیا تھا؟ توحید کمزور پڑ گئی، توحید کمزور پڑ گئی۔ حالانکہ نعرہ ان کا بھی توحیدی تھا، شروع میں ان کا بھی صوفیت کے خلاف ہی نعرہ تھا، ان کا بھی دیوبندیت سے پرابلم تھا، اسی وجہ سے انہوں نے آواز لگائی، لیکن پھر وہی جا کے ٹھہرے جہاں ان کا معاملہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں ان کی تفہیم القرآن بہت مشہور کتاب ہے، جو قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھا مولانا مودودی نے، اور وہ تفسیر اتنی عام ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں موجود تھی۔ آج کل کیا ہے، کتابوں کا ذوق نہیں ہے، ورنہ تو پرانے ہر گھر میں موجود ہوتی تھی اور اس کا درس ہوتا تھا۔ تفہیم میں کئی جگہ غلطیاں ہیں جو کہ تصوف کی وجہ سے آئی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معراج کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو رات رات لے گیا، اپنے بندے کو رات رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، پھر وہاں سے اسرا ہوا۔ تو وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے۔ کیا عقیدہ ہوا؟ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ لے گیا؟ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ وہی تصوف کا عقیدہ، وہی تعویلات، وہی اللہ کی صفات میں کھلواڑ۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا، اسرا بعبدہ، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے۔ پھر کہاں گئے؟ کہیں بھی نہیں گئے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ دیا۔ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ جس تصوف کے خلاف اٹھ کے انہوں نے نعرہ لگایا تھا، جس کے لیے جماعت بنائی تھی، لیکن جب حکومت کا منظر سامنے تھا تو عقائد کمزور ہوتے چلے گئے، عقائد کے معنی کمزور ہوتے چلے گئے، حق معرفت ادا نہ ہوا، عقائد کی بنیادی باتیں صحیح طور پر نہ سمجھ سکے، بلکہ پورا نظام، چار اصطلاحات، ان کی بہت پرانی کتاب ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سیام ہو، روزہ ہو، یہ سب ٹریننگ اصل میں کس واسطے ہے؟ ملٹری ٹریننگ ہے، حکومت قائم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا۔ نماز تو اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم اٹھتے ہیں، جھکتے ہیں، ایک ہی امام کی بات مانتے ہیں، یہ گویا کہ اللہ کیا ہے، جہاد کی ٹریننگ دے رہا ہے کہ کیسے کمانڈر کی بات ماننا، امام اللہ اکبر بولے تو جھکنا، سمع اللہ لمن حمدہ بولے تو اٹھنا، یہ سب کیا ہے؟ ملٹری ٹریننگ ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو یہ صحیح فلسفہ ہے؟ اللہ کے رسول نے جس کو عبادت کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے کہا کہ یہ حق ہے تمہارا، اگر کوئی بیٹھک اٹھک صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں ملٹری ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں اس واسطے نماز پڑھتا ہوں، ورنہ تو مجھے کوئی عبادت سے لگاؤ نہیں، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ لیکن انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، چار اصطلاحات کتاب ابھی بھی ملتی ہیں، بنیادی چار اصطلاحات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چاروں دراصل حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ کیوں؟ فوکس صرف وہی رہا کہ حکومت قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنا ہے۔ ارے بھائی حکومت قائم نہیں ہو رہی نا، تب تک کیا کرو گے؟
ارے تب تک جیسے چاہے بھی زندگی گزار لو جی، کوئی مسئلہ نہیں،